کہ جو لا ہے وہ سٹیگننٹ نہیں ہونا چاہیے، اسے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو دوبارہ تحرک ہوا اور اس میں پھر ہم نے مشاورت کے ساتھ اپوزیشن اور حکومت نے اس میں جو مناسب ترامیم ہیں الیکشن کمیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز کی، اور اس میں جو ایک زیادہ ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا وہ اوورسیز ووٹ اور ای وی ایم کے استعمال کی بات تھی۔ بہرکیف اس پہ دوبارہ وہ معاملہ پارلیمان میں آیا تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو جب وہ معاملہ بھیجا گیا، کیونکہ قومی اسمبلی میں تھوڑا سا بلڈوز کر دیا گیا تھا معاملے کو، سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آیا تو میں آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان تاج حیدر صاحب ہیں جو کہ اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے، پارلیمانی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو۔ تاج حیدر صاحب نے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں اس وقت کی حکومتی جماعتیں بھی تھیں، اپوزیشن جماعتیں بھی، الیکشن کمیشن کو، بلکہ آپ اگر ریکال کریں تو ہم نے پیلڈیٹ کو، فیفن کو اور جو دیگر جماعتیں جو ادارے ہیں جو کہ الیکشن کے حوالے سے یا پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ایون ہمارے اپنے جو پارلیمنٹ سے منسلک ہے پپ سے بھی جو ہمارے ایکسپرٹس تھے انہیں ہم نے شامل کیا اور ایک مفصل رپورٹ تیار کی تاج حیدر صاحب کی کمیٹی میں۔ ظفر اقبال صاحب کو واک آؤٹ کروایا گیا۔ صافی صاحب یہ وہی فائنل میٹنگ تھی جس میں کچھ حکومتی وزراء نے بہت زیادہ معترضہ باتیں کہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں، اور باہر کیا وہ پھر وقت نے ثابت کیا کہ اس طرح کے لہجے جو ہیں وہ سیاست کے لیے اچھے نہیں ہوتے، قدرت کا ایک اپنا نظام ہے۔ تو اس کمیٹی کی بڑی مفصل رپورٹ بھی تیار ہوئی، لیکن وہ حکومتی اس وقت شاید رویہ کچھ اس طرح کا تھا، وہ پیسج کے موڈ میں نہیں تھے، تو پھر ایک جوائنٹ سٹنگ میں کوئی 1.5 گھنٹے کے عرصے میں درجنوں لاز جو تھے وہ پاس کیے گئے، اس میں اس کا بھی خون کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی ایک ایفرٹ موجود ہے اور وہ ہماری رپورٹ بھی موجود ہے۔ ہم نے اس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا، الیکشن کمیشن کو دوبارہ زحمت دی، ابھی ہم اس پروسیس میں ہیں، اور جو کچھ انتہائی ضروری امینڈمنٹس ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن کو مزید تقویت ملے گی اس حوالے سے کہ اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے، جو فیئرنیس ہے اس کی، وہ اور اس میں جو چھوٹی موٹی مشکلات آئیں جیسے ہم ٹیدنگ پرابلمز کہتے ہیں ان کی ریموول کچھ تو ہم نے نکال دی، کچھ لیجسلیشن ہو چکی، کچھ چیزوں کا ایک چھوٹا سا پیکج ہے، اور کچھ ہم نے دیکھا کہ جو ابھی ماضی میں ہمیں سامنا کرنا پڑے کہ جو الیکشن ڈیٹس ہے، مثلا یہ کہا گیا کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر لیتی ہے تو صدر مملکت تاریخ دیں۔ جب ہم ہسٹری میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ 1976 کے قانون میں یہ اختیار صدر مملکت کا نہیں تھا، یہ اختیار الیکشن کمیشن کا تھا، اور بجا طور پہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہونا چاہیے کیونکہ دے آر دا بیسٹ جج کہ جب اسمبلیاں نہیں ہیں تو الیکشنز 60 روز اندر اندر یا 90 روز کے اندر اندر ہی ہوں، وہ تاریخ کون دے۔ لیکن جب 85 میں صدارتی رول آیا، 77 میں جب صدارتی رول آیا اس ملک میں مارشل لاء کی صورت میں، اور ضیاء الحق صاحب نے صدارتی منصب بھی سنبھالا، تو انہوں نے 1981 میں میرے خیال میں جو امینڈمنٹ کی تھی جس میں الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ صدر دیا کریں گے، اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بہت بڑی کمیٹی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا 2017 کے الیکشن ایکٹ کو بناتے ہوئے، وہ کہیں اوور لک ہوا ان سے، تو اس کو پھر اس کی درستگی کے لیے بھی ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی، اور انہوں نے وہ معاملہ بھی اب طے کر کے پارلیمان میں لے آئے ہیں۔ میرے خیال میں آئندہ چند دنوں میں بجٹ سیشن ختم ہوتے سار ہی اس پیکج پہ بھی بات ہوگی۔ تو جو بات بلال صاحب نے کی کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، حکومت کی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ جس دن ان کی آئینی مدت پوری ہوگی حکومت رخصت ہوگی، اس کے بعد یہ جو بیٹن ہے، یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ ساری جو ذمہ داری ہے وہ آرٹیکل 218 کی کلوز 3 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کی مختلف شقوں کے تحت وہ پھر ڈومین ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ ہمارے ہاں ایک مضبوط الیکشن کمیشن موجود ہے، سارا پیرافرنیلیا سیٹ اپ موجود ہے۔ جو رہی صحیح بات تھی کیونکہ پچھلے سال جینون فائنینشیل ریسٹرینٹ تھے اور بہت مشکل حالات تھے، 2022-23 کے بجٹ میں کسی نے یہ نہیں تھا فورسی کیا کہ عام انتخابات جو ہیں وہ ان کا انعقاد ہونا ہے۔ ہم نے ماضی میں ماشاءاللہ ہماری اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی،
اس دفعہ وہ جنوری والے ایپیسوڈ کی وجہ سے پھر اس کے لیے 2 دفعہ خرچ کرنا اس سسکتی ہوئی اکانومی میں، معیشت میں، یہ مشکل تھا، اور پھر پارلیمان نے بھی ریزولو کیا، پارلیمنٹ آف پاکستان نے 2 دفعہ حکومت کی اس تجویز کو کہ فنڈز ایلوکیٹ کیے، انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے الیکشنز کے لیے جائیں گے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی جو تشریح کی کہ وہ میجورٹی ڈیسیجن ہے جس میں ڈائریکشن نہیں گئی 4-3 کی، اس کی وجہ سے اب اس الیکشن میں جو بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے 2023-24 کا، اس الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پرپوزلز جنرل الیکشنز کے لیے بھیجی تھیں، ظفر صاحب شاید وہ جی ٹوٹل 46 ہے جی ہاں، وہ 46 ارب ہے، وہ اس کی ایلوکیشن کر دی گئی ہے، اور اس کو جو بھیجنے کا ہے وہ بھی اسی حوالے سے اس کی ترسیل کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کو جو رولز میں یا کوئی نوٹیفیکیشنز ہیں ان کے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بالکل اسی طرح سے اس کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اب جو باقی رہی باتیں، مختلف سوالات اٹھیں گے کہ جی الیکشن کمیشن نے جو 60 روز کا الیکشن کا انعقاد ہے اس کے حوالے سے تیاریاں، یا 90 روز کے حوالے سے تیاریاں، یا جو سینسس کا ایشو ہے وہ کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا، یہ وہ سارے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کا ڈومین ہیں۔ الیکشن کمیشن اگر ابھی تو صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے کہ وہ جو سینسس ہے وہ نوٹیفائی ہوا ہے یا وہ کب ہوگا، اور نوٹیفائی ہونے کے بعد ظاہر ہے پھر اس کے مطابق ہونے ہیں، یا کہ پچھلے سینسس پہ ہم نے 2017-18 میں یہ اس فیز سے گزرے تھے، فواد حسن فواد صاحب بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی پھر جنرل کنسنسس ہوا اور انہوں نے وان ٹائم ویور دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پرووینل ریزلٹس کے اوپر ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بھی اسمبلی میں اگر نمبرز کا کوئی ایشو آئے تو یہ معاملہ بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی اس طرح کی سنگینی اس میں نظر نہیں آتی۔ باہر کیف ایک آئینی معاملہ ہے، اس پہ اس سے زیادہ اس سٹیج پہ کوئی بات کرنا غیر مناسب ہوگا۔ ڈیزولوشن کے حوالے سے بھی تجاویز آئیں، اور ملٹیپل حلقوں میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے بھی تجاویز آئیں۔ ایک ہماری تجویز تھی منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی کہ جو ہمارے سیاسی جس طرح کے معاملات ہیں، اور جو ہم نے بڑی محنت کے بعد آرٹیکل 224 میں ایک سلسلہ پریزرو کیا ہے، اس کو میکسیمم حد تک 224 کو پریزرو کرنے کے لیے یہ بھی مشاورت کی جائے، اور اگر کسی سٹیج پہ اس پہ کنسنسس ہو تو یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جو ڈیزولوشن آف اسمبلی ہے، جو رائٹ ہے، پروراگیٹو ہے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا، اس کو دوبارہ ریسٹرکچر کیا جائے، اور اس میں ریمائنڈر پیریڈ کے لیے وہ آپ اختیار استعمال کریں تاکہ آپ کی اسمبلی بھی باقی ملک کے ساتھ دوبارہ الیکٹ ہو۔ کہ آپ اگر 5 سال کی مدت کے لیے اسمبلی الیکٹ کرتے ہیں اور کسی سٹیج پہ لیڈر آف ہاؤس سمجھتے ہیں کہ میں اسمبلی ڈیزالو کروں اور مجھے ہاؤس میں بہتر اکثریت چاہیے یا کوئی اور ایشوز ہیں، تو ایسے میں جب وہ ڈیزولوشن ہو اس اسمبلی کی 2.5 سال کے یا 2 سال کے بعد، تو جو اس کا الیکشن ہے جنرل الیکشن اس صوبے میں یا مرکز میں، وہ ریمیننگ پیریڈ کے لیے ہو۔